اب معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا ہے، لیکن آج اپوزیشن کو فوری ریلیف نہیں ملا۔ عدالت نے آج کے حکومتی فیصلے پر کوئی سٹے نہیں دیا۔ یہ کیس ظاہر ہے اب آگے چلے گا اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہی آخری فیصلہ ہوگا اور وہی فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا۔ حکومت کے مطابق عدم اعتماد پر اسپیکر کی رولنگ بڑا سرپرائز ہے۔ یہی پتہ اصل میں ترک کا پتہ تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اپوزیشن اس سرپرائز پر حیران بھی ہے اور پریشان بھی۔ عمران خان اچھے سیاستدان ہیں یا برے، اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے۔ وہ اچھے حکمران تھے یا نہیں، ان کا دور حکومت اچھا تھا یا برا، انہوں نے پرفارم کیا یا ناکام رہے، انہوں نے وعدے پورے کیے یا توڑ دیے، ان سب سوالوں پر بحث ہو سکتی ہے۔ لوگوں کی رائے بھی لی جا سکتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ بہرحال عوام نے ہی کرنا ہے۔ اور اب یہ حکومت سپریم کورٹ کے حکم سے بحال ہوتی ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ برقرار رہتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس بحران کا حل نئے انتخابات سے ہی نکلے گا۔ ہاں، عمران خان نے کہا تھا کہ وہ مائنڈ گیم کھیلنے کے ماسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ مائنڈ گیم کھیلی، یہ گیم کیسی رہی اور اب آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ جاوید عباسی صاحب، آپ نے سنا کہ عمران خان کو علی محمد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عالمی سازش ان کے خلاف ہو رہی تھی اور ان کو سزا ملی ہے سٹینڈ لینے کی، چونکہ وہ کسی کی ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں تھے۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ایک تو اس کا بھی جواب دے دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں جاوید عباسی صاحب، آج ہوئی آپ کے ساتھ ویسے بڑی بری ہے سر، لگتا ہے ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا، شاک لگ رہے تھے اور لگتا ہے ابھی بھی کسی شاک میں ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بدترین دن تھا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اس سے کالا دن صرف انہی دنوں میں ہوا جس دن پاکستان کے اندر مارشل لا ڈکلیئر ہوا ہے اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ انہی دنوں میں سے ایک دن یہ بھی یاد کیا جائے گا، تو جب پاکستان کے آئین کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جائے گا ہم غمزدہ بھی ہوں گے، پریشان میں ہوں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ وہ آدمی جس نے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے، وہ آدمی جو کہا کرتا تھا کہ میں ڈیموکریٹ ہوں، وہ کہا کرتا تھا میں لڑائی لڑنا جانتا ہوں، وہ کہتا تھا میں آخری بات تک کھیلوں گا، اس نے آج اپنی وکٹوں سمیت پارلیمنٹ کے اندر سے بھاگا۔ سرپرائز دیا جو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں کر رہے تھے۔ ہم انہیں بدترین جمہوریت کے اندر بھی ہم کسی الیکٹڈ آدمی سے یہ کام نہیں توقع کرتے تھے۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہم میں سے کوئی آدمی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ آدمی اور اس ملک کا ڈپٹی سپیکر اور اس ملک کے منسٹر سارے بیٹھ کر ایک غیر آئینی کھیل کھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ عالمی طاقتیں ہماری حکومتوں کو ہٹائیں، ان کے چاہنے پہ حکومتیں بنیں اور جائیں؟ ذرا سن تو لے۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم نے کہا کہ 15 سے 25 ارب میں کوئی بھی یہاں پہ رجیم چینج کر سکتا ہے۔ ذرا مہربانی کریں جی پلیز۔ یہ وزیر اعظم صاحب کئی باتیں کرتے رہے۔ کیا آج امریکہ نے ڈپٹی اسپیکر کو کہا تھا کہ یہ بھی سازش امریکہ کی تھی کہ آج تم نے یہ رولنگ دینی ہے؟ آج امریکہ نے کہا ہے ججز صاحبان کو نہ کہ آج آپ نے بینچ میں بیٹھنا ہے۔ آج امریکہ جو ہے وہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنی ہے۔ دیکھیں، کہتے نہیں ہیں کسی کو، نہیں کہتے، یہ سازش ہوتی ہے۔ یہ سازش نہیں ہے، یہ وزیر اعظم صاحب نے ایک نیریٹو بنانے کے لیے، اور انہوں نے ابھی نہیں بڑا مضبوط نیریٹو بن گیا ہے۔ جب پہلے الیکشن میں اپنے نیریٹو دیے، میں پاکستان بدلوں گا، میں نیا پاکستان بناؤں گا، میں اس کی اکانومی ٹھیک کروں گا، میں ملک سے غربت ٹھیک کروں گا، میں چائنا جیسے حالات، جب وہ ساری چیزیں ان کی بری طرح ناکام ہو گئی ہیں، انہوں نے ایک ایسی بات کا سہارا لیا کہ اس سے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سٹیج پہ کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کے اداروں کا تماشا بنا دیا گیا ہے، ان افسروں، ان امبیسڈر کا تماشا بنا دیا گیا ہے۔ نہیں کر سکتے جیسے کہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ جس وقت یہ ٹرمپ کے پاس گئے، دوڑے گئے، اور ٹرمپ نے موجودگی میں جب پرائم منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ آپ پیسے بھی لیتے رہے ہیں اور آپ نے امریکہ کا کام نہیں کیا۔ اس وقت ان کو غیرت نہیں جاگی۔ جب یہ واپس آئے، انہوں نے کہا میں ورلڈ کپ جیت کے آؤں۔ ان کی موجودگی میں ٹرمپ نے کہا کہ مودی جو ہے یہ کام کرنے کے لیے جا رہے، آرٹیکل جو ہے وہ ریووک کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ان کی غیرت نہیں جاگی ہے۔ ان کی غیرت اگر جاگتی تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کرتے جو آج ابھی کر رہے ہیں۔ یہ جب واپس آئے، انہوں نے جوش منایا۔ ہو سکتا ہے نا اس وقت میں ان کی رجیم کے خلاف سازش نہ ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ رجیم کے خلاف نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم سارے لوگ سر وہ کہہ رہے ہیں مجھے سزا ملی ہے کہ میں رشیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جا رہا تھا، اسی لیے بائیڈن کی بھی ابھی تک کال نہیں آئی ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی وہ بار بار بتا تو رہے ہیں کہ میں نہیں جھکا کسی کے سامنے، میں نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی ہے، میں نے آنکھیں بند کر کے کسی کی بات نہیں مانی ہے۔ آپ تو اتنے اچھے سوال کرتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی جواب نہ دوں اور میں آپ کے سوال اگلا سوال کر لیں تاکہ میں آپ کے سوال ایک میرے اور قبول صاحب پہ آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں، جس جماعت کو
اپنے لیڈر چھوڑ جائیں، جس جماعت کو اپنے مینیج چھوڑ جائیں، جس جماعت کو علیم خان چھوڑ جائے، جس کو کیا نام تھا جہانگیر ترین صاحب چھوڑ جائے، چینا گروپ، ان کے لیے تو غیرت کا یہی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آدمی اقتدار میں اور اس کے مینیج کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم اس کو اس لیے چھوڑ گئے ہیں کہ یہ ملک میں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، یہ ملک کے ادارے تباہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر ان کی بات تب ٹھیک ہوتی، یہ کس کو تانے دے رہے ہیں؟ آج ابھی آپ نے سنا ہے گورنر پنجاب نے جو الزام لگائے، کیا میں رات تک ان کے گورنر تھے، اس نے کہا ہے کہ مجھ سے اس ملک کا وزیر اعظم غیر آئینی کام کروا رہا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ غیر قانونی کہہ دیتا تو میں پھر بھی اعظم کہہ دیتا۔ اس نے کہا کہ غیر آئینی کام مجھ سے اس ملک کا وزیر اعظم کروا رہا تھا، میں نے اس ملک کے وزیر اعظم کے غیر آئینی کام نہیں مانے تھے، اس نے میرے ساتھ یہ اشر کیا۔ آخری میں اس پہ نہیں آ، لیکن آج جو انہوں نے تماشا کیا ہے، آپ نے جو کیا سر اپنا ذرا سا بتا دیں، قومی اسمبلی میں ایاز صادق کو سپیکر بنا کے جو آپ نے اجلاس کر لیا، تقریریں کر لی، کاؤنٹنگ کر لی، کیا یہ آئین کے مطابق تھا؟ کیا اس میں کوئی اہمیت یا اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ میں آپ کو اس بیس پہ بھی آتا ہوں، ہونا یہ کیا چاہیے تھا؟ آج آئین کے آرٹیکل 5 کو انووک کیا گیا، یہ سازش، اور کہا گیا کہ اس طرف بیٹھے ہوئے سارے غدار ہیں، جی لائن ڈرا، یہ لائن ڈرائی کا، یہ اس میں تمام ہم سب سمیت یہ ہم غدار بیٹھے ہوئے آج آپ کے سامنے، اور دوسری طرف محب وطن، اور وہ جن کی کرتوتیں اگر آپ دیکھیں تو کان پکڑنے کو دل کرتا ہے۔ وہ اسپیکر کو یہ اختیار دیا کس کا ہے؟ گبول صاحب اسپیشلی کراچی سے کراچی، ان کا تو ان کو ٹائم دینا ہے۔ آج اس ملک کے اسپیکر نے اور ڈپٹی اسپیکر نے اور اس ملک کے انہوں نے نہ صرف اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے دنیا میں پاکستان کا وہ تماشا لگایا ہے کہ یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین دن تھا آج پاکستان کی تاریخ میں۔ لیکن ایک آخری بات، یہ میں آپ کو آج بات بتا کے جا رہا ہوں، اس میں ان کو کچھ ملنا نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ کا نیریٹو بنا رہے ہیں نا، ادھر بھی ہمارا فائدہ ادھر بھی ہمارا فائدہ چاہتے ہیں، دونوں طرف۔ میں ریکویسٹ کروں گا، ممکن ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ لیٹر آ ہی جائے، ممکن ہے کہ ججز صاحبان آپ کیا ہی تھے، ممکن ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہو جائے، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ لیٹر لکھا ہوا کیا ہے، اس میں تھا کیا سازش کا نام تھا، یہ تماشا کھلنے والا ہے۔ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر آپ کی حکومت آئی تو آپ اس لیٹر کو سامنے لے کے آئیں گے، پبلک بھی کریں گے، تو یہ بتائیے گا کہ اگر آگے بھی ایسا ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کی تحقیقات کرائیں گے اور یہ ثابت بھی کریں گے کہ آپ لوگوں کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ کیسا لگا آج عمران خان کا سرپرائز؟ دیکھیں، ایک تو عمران خان پچھلے 3.5 سال سے سرپرائز ہی دے رہا ہے قوم کو، بڑی لمبی لسٹ ہے، میں اس پہ نہیں آؤں گا، اپوزیشن کو، ہاں لمبی لسٹ ہے، وہ سرپرائز ہے۔ لیکن میں علی کو کہتا ہوں کہ یار مہربانی کر کے وہ وکٹ تو واپس کرو جو تمہارا کیپٹن لے کے بھاگ گیا، پتہ نہیں کدھر رکھا اس نے۔ بات یہ جو آخری بال تو نہیں کھیلا ایسا کبھی آپ نے دیکھا؟ آپ کا کپتان، میں تو نہیں کہوں میرا کپتان، کب سے کرکٹ میچ کھیل رہا ہے، اس نے کبھی یہ حرکت گراؤنڈ میں نہیں کی ہے کہ وکٹ لے کے بھاگا ہے، پہلی دفعہ آج پارلیمنٹ میں کی ہے۔ ویسے آپ انہیں اب نگراں وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، نگراں وزیر اعظم۔ اب نگراں صاحب کو جو ہے میں ایک جواب ان کو دینا چاہتا ہوں، یہ بار بار ایک تو وہ جو لیٹر سے نکال کے دکھایا، آپ یقین کریں میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جھوٹ ہے لیٹر، یہ لیٹر نہیں، ایک ٹیلیکس ہے جو یو ایس اے کا جو پاکستان کا ایمبیسڈر ہے، ڈپلومیٹک جو میل جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک محفل میں اگر آپ 4 لوگ ایک ڈنر میں بیٹھے ہیں، وہاں پر ایک امریکن نے اگر یہ بات کر دی، اس کا مطلب آپ یو ایس ایمبیسڈر، پاکستانی ایمبیسڈر نے وہ فورن آفس کو بھیجا، آفیشیل میٹنگ میں بلوایا تھا ان کو، آپ تو اسے ایک سمپل کمیونیکیشن کہہ رہے ہیں نا۔ پارس ایک اس بنیاد پہ یہ قوم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں نہیں بنا سکتے ہیں۔ ایک بات، اب میں چونکہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم ان کو دیا اور اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، لیکن یہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ اس کو رکھا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی میں کیا دکھا ہے؟ انہوں نے کہا مداخلت ہے، کوئی بتا کیا مداخلت ہے؟ آپ کو جو بائیڈن اگر دھمکی دے وہ مداخلت ہے، آپ کو فورن اسٹیٹ سیکرٹری جو ہے وہ دھمکی دے وہ مداخلت ہے، وہ پاکستانی قوم کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے، یعنی وہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے، عمران خان کو نہیں دے رہا ہے۔ لیکن عمران خان نے اس کو سیاسی ایک شوشہ بنا لیا اور ایک لیٹر جو ہے اس جیب سے نکال کر 7 مارچ کو دھمکی آیا ہے اور 27 مارچ کو جلسے میں بتا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس دوران اگر کوئی اس ملک کے لیے کوئی خطرہ ہو جاتا، کوئی ایسی، کیوں رکھا ہے؟ اس لیے تو ڈرا ہوا تھا۔ کس چیز سے؟ بھئی ایک شخص وزیر اعظم ہوتے ہوئے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ امریکہ، سوری مجھے نام نہیں لینا ہے۔ یار آپ بچے ہو کیا؟
یا ہم بچے ہیں کیا؟ یعنی ہم ارے اب یہ حرکت آپ پرائم منسٹر اپنے آپ کو سلیکٹڈ تھے جو بھی تھے چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر نہیں اس طرح نہیں کرتے، کھلم کھلا باہر نکلیں، کھلم کھلا باہر آ کے بولیں. اب جب سب کچھ کھل گیا تو آج علی محمد خان کو بھی نعرہ لگانا پڑا جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے اور ہمیں جتنے ہم بیٹھے FIA لگا کے ہمیں سب کو غدار بنا دیا. تو بھائی میرے آپ لوگ تو شروع سے ہمیں چور اور ڈاکو بولتے ابھی غدار بھی بولتے. وہ تو شروع سے کہہ رہے تھے کہنے دو. لیکن میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، جس کسی نے عمران خان کو یہ ایڈوائس دیا نا، کس نے دیا ہوگا؟ جس نے بھی دیا، میں کہ نام نہیں لے سکتا حالانکہ مجھے پتا ہے کس نے دیا. کس نے؟ وہ پرانے پیپلز پارٹی کے لوگ تو نہیں ہیں کہیں، کوئی ان کی پارٹی میں ہیں کافی آپ کے. بالکل ان میں سے ایک وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اس نے ہمیں بھی بہت نقصان پہنچایا، اس نے عمران خان کو بھی نقصان پہنچایا. اور میں پہلے دن سے آپ کے شو میں بول رہا ہوں عمران خان کو جو ہے اس کے اپنے ایڈوائزر مروائیں گے. ایسے علی جیسے لوگ الیکٹڈ لوگ نہیں مروائیں گے، یہ جینین لوگ ہیں جو نئے لوگ ایڈوائزر ہیں. ایک بات ابھی سنتے جائیں، آگے نہیں بڑھیں. ابھی مجھے ایک چیز بتائیں کہ دو چیزیں غیر آئینی ہوئی ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے ڈپٹی اسپیکر نے جب پڑھا تو نیچے کیا لکھ رہا ہے؟ اسد کیسر. سر وہ کیا پتا اسد کیسر صاحب کیا پتا اس نے لکھ کر دیا نا. لیکن آج اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. لکھا ہوا تھا پارس. ایک تو نل اینڈ وائٹ. ایک بھائی صاحب، ایک تو میں جو توقع کرتا ہوں اپنے عدلیہ سے، یہ جو رولنگ ہے اس کو نل اینڈ وائٹ اس لیے قرار دے کیونکہ وہ تو اسد کیسر کا آرڈر تھا. وہ تو اسد کیسر نے لکھا تھا، وہ تو قاسم سوری نے نہیں لکھا تھا. پڑھا قاسم سوری نے، لیکن وہ اسد کیسر کا تھا. اسد کیسر جو تھا اس کو عدم اعتماد کی وجہ سے ہٹا دیا تھا. اناؤنس تو ہوا نا. کس سے اناؤنس ہوا؟ جہاں پہ بیٹھے تھے جو چیئر نہیں تو وہ اسد کیسر نے اناؤنس کیا. وہ اسد کیسر نے جو ہے اس کو رولنگ دیکھے گا پروک کیا، وہ پروک نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ علی محمد صاحب اس کا جواب دینا ہے آپ نے. جی دیکھیں یہ سنیں، یہ پوائنٹ میں لکھ کے نہیں آتا ہوں، میرے دماغ میں آتا ہے، آپ بلا دیتی ہیں کیونکہ پھر. سر ویسے میری بات سے پہلے اگر آپ کو اتنے خدشات تھے نا تو اسپیکر کے خلاف پہلے عدم اعتماد نہیں کرانا چاہیے تھے جب ریپوزیشن بھی تیار کر کے بیٹھ گئے تھے. لیکن پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان، قوم کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ عمران خان جیتا ہے یا ہارا ہے. قوم کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے. وہ بھائی ایک بندہ جو ہے اس کو ہم نے دکھانا تھا دنیا کو کہ دیکھو 176 والا بندہ جس کو ووٹ ملے تھے عدم اعتماد جب انہوں نے لیا تھا، آج 132 پر آ گیا. ہمیں یہ دکھانا تھا کہ اور 22 کروڑ عوام جو ہے 22 کروڑ وہ بندہ ڈر نہیں رہا الیکشن سے. وہ کہہ رہا ہے اب آپ بھاگ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کرو ہم نہیں الیکشن. بھاگ رہے ہیں، ہمیں صرف 3 مہینے چاہیے تھے. جو ہمارا پلان تھا وہ 3 مہینے کا تھا. جائیں نا الیکشن میں. نہیں ہم الیکشن میں جائیں گے، بالکل جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے. EVM سے تو نہیں ڈر رہے. ہم تیار ہیں. ہم 3 مہینے کے لیے صرف چاہ رہے تھے اور ہم کریں گے. یہ آپ دیکھ لینا، یہی اسمبلیاں واپس ریسٹور ہوں گی. یہی اسمبلی سے جو ہے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالیں گے. یہی ہوگا. ہمیں اپنے عدلیہ، کیونکہ ایک دفعہ اگر ایک پریزیڈنٹ آپ نے قائم کر دیا عدلیہ نے تو میرے خیال میں پاکستان میں آرٹیکل 6 بھی جو ہے لگتا رہے گا. کانسٹیٹیوشن بھی آپ کے جو ہے وہ جس طرح بریک ہوئے تھے پہلے مشرف صاحب کے دور میں وہ بھی ہوتا رہے گا اور یہ سب چیزیں ہوتے رہیں گی. اس لیے ہمارے بہت سارے توقعات ہیں ہمارے جوڈیشری پر. اور میں خود چونکہ ایک اسپیکر رہا ہوں، پارلیمنٹ کا آپ نے اس بیچاری جوڈیشری کے اوپر ڈال دیا ہے. کیونکہ پارلیمنٹ میں بچے ہیں نا، پارلیمنٹ میں بچے ہیں پہ تشریح کرے. نامعلوم کہتے ہیں کیا؟ غیر وہ جو بچے جو نومولود کہتے ہیں کیا، امیچور بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. قاسم سوری تو خود بیچارہ اپنا MNA کا سیٹ کس طرح جیتا ہے ٹھپے مار مار کے، وہ رولنگ دے رہا ہے. اور اس رولنگ پر جو ہے آپ ایک پرائم منسٹر ایڈوائز کر رہا ہے پریزیڈنٹ کو کہ اسمبلی ڈیزالو کرو.